توبہ ہے الہی نور تیرا، توبہ ہے الہی نور تیرا، سورج میں چاند ستاروں میں، سورج میں چاند ستاروں میں، صحرا میں لالا زاروں میں، صحرا میں لالا زاروں میں، دریاؤں میں کوثروں میں، دریاؤں میں کوثروں میں، بے حکم تیرے پاکا نہیں لے، بے اذن تیرے قطرہ نہ بہے، بے حکم تیرے پاکا نہیں لے، بے اذن تیرے قطرہ نہ بہے، کوئی دن کا زمین سے اگ نہ سکے، کوئی دن کا زمین سے اگ نہ سکے، کوئی گل نہ کھلے گلزاروں میں، کوئی دن کا زمین سے اگ نہ سکے، کوئی گل نہ کھلے گلزاروں میں، کوئی گل نہ کھلے گلزاروں میں، کعبہ ہے الہی نور تیرا، کعبہ ہے الہی نور تیرا، سورج میں چاند ستاروں میں، سورج میں چاند ستاروں میں، سورج بھی چاند سے مل نہ سکے، رات آ نہ سکے دن سے پہلے، سورج بھی چاند سے مل نہ سکے، رات آ نہ سکے دن سے پہلے۔ بالسبحان والبرهان سبحانيته بألوهيته تفردا وتفردا وتوحدا وتجبرا وتكبرا بالجلال، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریا نے
اس کائنات کے اندر ایک ایسا انمول جوہر بے مثال پیغمبر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کے اندر کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی بنایا، جس کی قیمت اور عزت اس کائنات کے اندر 14 طبق مل جائیں اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس قیمتی پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے عزت کا، نبوت کا، رسالت کا تاج پہنایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ توحید کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، تشریح کے لیے، تفسیر کے لیے مکۃ المکرمہ کی وادی کے اندر بھیجا، تو اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ میرے پیغمبر مسئلہ توحید کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں آپ نے کمی نہیں آنے دینی، آپ کی حفاظت اور ذمہ داری کے اندر میں کمی نہ آنے دوں گا۔ جب اللہ نے پیغمبر کے ساتھ یہ وعدہ کر دیا کہ میرا پیغمبر آپ مسئلہ توحید کو، مسئلہ وحدانیت کو اس دنیا کے اندر کھول کے بیان کریں، واضح کر کے بیان کریں، چونکہ میرے پیغمبر میں نے یہ بات آپ کو حکماً کہہ دی ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، میرے پیغمبر مسئلہ توحید کو آپ پردوں سے نکال کے، جو پردے دنیا میں اس مسئلے پر ڈالے ہوئے ہیں، پیروں نے اپنی چادریں ڈالی ہوئی ہیں، مولویوں نے اپنے پردے ڈالے ہوئے ہیں، فقیروں نے اپنے پردے ڈالے ہوئے ہیں، وقت کے بادشاہ اور لیڈروں نے اپنے پردے ڈالے ہوئے ہیں، میرا پیغمبر میں نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناک شاہدن، میں نے آپ کو اس کیفیت کے ساتھ بھیجا، اس حیثیت اور شان اور مقام کے ساتھ بھیجا ہے کہ میرے پیغمبر آپ نے زمین پر میرے گن گانے ہیں، عرش برین پر میں نے تیرے گن گانے ہیں۔ آپ اس رنگ میں دنیا میں زندگی گزاریں کہ آپ میرے لیے خالص ہو جائیں گے، میری رحمت آپ کے لیے خالص ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر دنیا کے اندر جن جن لوگوں نے اس مسئلے پر پردے ڈال رکھے ہیں، لوگوں کو اس بات کی حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ہمارا مربی کون ہے، ہمارا محسن کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا داتا اصل کون ہے، ہمارا غوث اعظم کون ہے۔ لوگوں نے قسم و قسم کے داتے بھی اپنے بنائے، آکے بھی اپنے بنائے، مولے بھی اپنے بنائے، شاہ دولے بھی اپنے بنائے، دربار بھی اپنے بنائے، مزار بھی اپنے بنائے، دنیا کے بازار بھی اپنے بنائے، لیکن میرا پیغمبر آپ نے صرف اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ لوگوں جو دنیا کے داتے ہیں یہ داتے نہیں ہیں، جو دنیا کے غوث اعظم بنے ہوئے ہیں یہ غوث اعظم نہیں ہے، جو دنیا کے مولے ملجے ماوے بنے ہوئے ہیں یہ دنیا میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الا سمیتموها انتم وآباؤکم، بس صرف ان کے نام رکھے ہوئے ہیں جو تمہارے باپ دادوں نے ان کے نام تجویز کیے ہیں، یہ نام دنیا والوں نے رکھے ہیں کہ یہ ہمارا داتا ہے، یہ ہمارا غوث اعظم ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ ہماری فریاد کو پہنچنے والا ہے، یہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، یہ بیٹی دینے والا ہے، یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ بخار دور کرنے والا ہے، یہ فلاں
کام کرتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، یہ گرمی دور کرتا ہے، یہ سردی دور کرتا ہے، میرے پیغمبر یہ نام لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، اگر سچ ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ہمت اور قوت نہیں ہے، یہ صرف نام کے داتے ہیں، کام کا داتا ہے تو صرف کون ہے؟ کام کا غوث اعظم ہے تو صرف کون ہے؟ کام کا فریاد رس ہے تو صرف کون ہے؟ میرا پیغمبر۔ آپ یہ مسئلہ دنیا کے اندر پھیلائیں، اس مسئلے میں جو کانٹے بچھائے گا اس کی گردن زنی میں خود کروں گا، جو اس راستے کے اندر رکاوٹ بنے گا اس رکاوٹ کو میں دور کروں گا، اس راستے کے اندر جو آدمی تیرے خلاف منصوبہ بنائے گا، سازش کرے گا، تدبیر بنائے گا، میرا پیغمبر ان تمام تدبیروں کو خاک میں ملا دوں گا، تیرا شان اونچا بلند کر دوں گا۔ اسی لیے اللہ فرماتے میرے پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے پاک پیغمبر، یا ایھا الرسول، اے تاج رسالت اپنے سر پر سجا کے مکے کی گلی میں چلنے والے، اے میرے رسول، اے میرے مقبول، اے میرے متبوع، اے میرے مخدوم پیغمبر، اے میرے معصوم پیغمبر، اے میرے رہبر پیغمبر، اے میرے پیغام بر پیغمبر، میں آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ کون سا کام کرنا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ میں رب تمہیں دیتا جاؤں آپ لوگوں تک اس مسئلے کو پہنچاتے جائیں، وہ اعلان دنیا والوں کو سناتے جائیں۔ اگر تمہارا قریبی کوئی سجن ہے اس کو بھی اعلان سناؤ، اگر کوئی دشمن ہے اس کو بھی اعلان سناؤ، اگر کوئی ہمسایہ ہے اس کو بھی اعلان سناؤ، اگر کوئی قرب و جوار میں رہنے والا ہے اسے بھی یہ اعلان سناؤ۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ کے ذمہ میں نے یہ لگا دیا کہ میرا اعلان آپ نے سنانا ہے، تیرے مقام اور تیری عصمت کو میں نے محفوظ کرنا ہے۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر، میں ذمہ داری دے کے کہتا ہوں واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی منصوبہ بندی سے میں آپ کو بچاؤں گا، لوگوں کی ہرزہ سرائی سے میں آپ کو بچاؤں گا، لوگوں کی سازش سے میں آپ کو محفوظ کروں گا۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ تو میرا قیمتی خزانہ بن کے دنیا میں آئے ہیں، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے میرے پیغمبر لیکن تیرے بال پر بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اے میرے پاک پیغمبر، ساری دنیا کے خزانوں سے بہتر خزانہ میں آپ کو بنایا ہے، ساری دنیا کی چیزوں سے قیمتی چیز میں نے آپ کو بنایا، اس لیے میرے پاک پیغمبر مسئلہ توحید بیان کرنے کے اندر آپ کمی نہ آنے دیں، تیری عصمت اور تیری محافظت کے معاملے میں میں کمی نہ آنے دوں گا۔ پیغمبر نے اس حکم ربی پر عمل کرتے ہوئے سب کچھ قربان کیا ہے لیکن مسئلہ توحید پر پردہ نہیں ڈالا۔ اسی طرح ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ پیغمبر نے وطن کی قربانی دے دی ہے، مال کی قربانی دے دی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے راتوں کے سفر کر رہے ہیں، صعوبتیں اٹھا رہے ہیں، پیدل سنگلاخ اور پتھریلی زمین پر چل کے اپنے پاؤں چھلنی کروا رہے ہیں، لیکن مسئلہ توحید پر پردہ ڈالنا برداشت۔
نہیں ہے۔ اگر پردہ ڈالنا ہوتا، نرمی کرنی ہوتی، سب کو اپنے ساتھ مل گھل کے شیر اور شکر بن کے رہنا ہوتا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تکلیف تھی کہ اپنا وطن انہوں نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا تکلیف تھی کہ سنگلاخ زمین پر معصوم پیغمبر پیدل چل رہا ہے اور پاؤں مقدس سے خون جاری ہو چکا ہے اور تھکاوٹ وجود کے اندر آ چکی ہے، پتھر پیشانی مقدس پر لگتے ہیں تو لہو نکلتا ہے، خون جاری ہوتا ہے، آخر یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں تو امت کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ لوگوں ہر چیز پر سودے بازی ہو سکتی ہے، اللہ کے مسئلے توحید پر سودے بازی اگر ہو سکتی تو میں پیغمبر ابو جہل سے کر لیتا، ابو لہب کے ساتھ کر لیتا، اگر میں نے نہیں کی تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے وجود سے قیمتی وجود کسی کا، پیغمبر کے وطن سے زیادہ وطن محبوب کسی کا نہیں ہے۔ اور تیرا وطن تو کہاں ہوگا؟ تو پتہ نہیں کس ریت کے ٹیلے میں رہتا ہے، کس جنگل میں رہتا ہے، کس شہر میں رہتا ہے۔ میرے پیغمبر کا وطن وہ ہے کہ جس وطن کی اتنی اللہ پاک نے محبت رکھ دی ہے کہ وطن والے بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے وطن سے نکال، محمد کے وطن میں لے جا۔ وطن والے کہتے ہیں کہ ہم بے وطن ہو جائیں، جلا وطن ہو جائیں، گھر بار چھوڑ دیں، پر اس جگہ پر جائیں جہاں محمد کی جائے پیدائش ہے، جہاں ہمارے پیغمبر کا وطن ہے۔ کون سا وطن ہے؟ جس وطن کو چھوڑ کے پیغمبر جا رہے ہیں، اچانک نظر پڑتی ہے بیت اللہ پر۔ کہاں نظر پڑتی ہے؟ بیت اللہ پر نظر مار کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو نکلتے ہیں۔ پیغمبر رو کے کہتے ہیں ما احسن بیت ربی، اے اللہ کا گھر بیت اللہ، اے بیت ربی، تو اتنا حسین ہے، تو اتنا جمیل ہے، تو اتنا خوبصورت گھر ہے کہ تمہیں چھوڑنے کے لیے میں محمد کا دل تو نہیں چاہتا، میرا دل چاہتا ہے کہ رات دن میزاب رحمت کے نیچے بیٹھا رہوں، اللہ کے سلام میرے اوپر آتے رہے، تیرے گھر کے اندر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں لگ جاؤں اور اسی یاد میں وقت گزارتا رہوں۔ احسن بیت ربی، میرے رب کے گھر جیسا گھر کسی کا نہیں ہے۔ جہاں میرے رب کا گھر ہے وہاں میرے محمد کا بھی گھر ہے۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں بیت اللہ تمہیں چھوڑنے کے لیے دل تو نہیں چاہتا، پر تیری قوم مجھے یہاں رہنے بھی نہیں دیتی۔ پیغمبر مجبور ہو جاتے ہیں، جب ان کے گھر کا محاصرہ کر دیا ابو جہل کی پارٹی نے تو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی المرتضی کو اپنے گھر میں سلا کے اپنی چادر اس کے اوپر دے کے آپ چلے جاتے ہیں سیدھا صدیق اکبر کے گھر۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ سیدھا صدیق اکبر کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور علی المرتضی کو کہتے ہیں صبح سویرے امانتیں واپس دے کے مدینے میں آ جانا۔ کہاں آ جانا؟ تیری میری ملاقات مدینے میں ہوگی۔ اب مکہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا وطن چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، یہاں یہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، رہنے نہیں دیتے، اب اللہ نے مجھے یہاں اس علاقے کو چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کے گھر میں جاتے ہیں اور صدیق اکبر کو کہتے ہیں صدیق چلو چلیے، اللہ کی طرف سے اجازت اور حکم نامہ آ چکا ہے۔ ابو بکر صدیق تیار ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صدیق اکبر اپنی رفاقت میں لے کے چلتے ہیں، تھوڑی دیر چلتے ہیں، اللہ کے پاک رسول کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے پیش کیے کہ میرے اوپر سوار ہو جائے۔
میرے اوپر سوار ہو جائیں. اس نبی کو کسی نے حلیمہ کے کندھے پر دیکھا ہوگا, کسی نے اونٹنی کے کندھے پر دیکھا ہوگا, پر آج کیا مزہ ہے جو آج صدیق کے کندھے پر محمد سوار نظر آتا ہے. یا تو وہ وقت تھا محمد سواری کر رہے اونٹنی پر, محمد سوار ہے حلیمہ کے کندھے پر, حلیمہ کے کندھے پر سوار ہو جائے تو وہ بھی خوش نصیب ہے, اونٹنی پر سوار ہو جائے تو خوش نصیب ہے, جب معراج والی براق پر سوار ہو جائے تو خوش نصیب ہے. وہ براق بھی اعلیٰ نمبر لے جائے, حلیمہ بھی اعلیٰ نمبر لے جائے, اور بادشاہ جو بھی محمد رسول اللہ کی رفاقت میں آیا اعلیٰ نمبر لے گیا. اگر محمد آپ صدیق کے کندھے پر سوار ہو جائے تو نمبر ملا کہ نہ ملا؟ نمبر ملا کہ نہیں ملا؟ نمبر بھی ایسا ملا کہ اول نمبر. کون سا نمبر؟ اول نمبر. صدیق ہر میدان میں دیکھو تو اول آئے گا, بدر میں دیکھو تو اول آئے گا, حضر میں دیکھو تو اول آئے گا, سفر میں دیکھو تو اول آئے گا, ہجرت میں دیکھو تو اول آئے گا, حتیٰ کہ حنین میں دیکھو تو اول آئے گا, جنگ میں دیکھو تو اول آئے گا, جہاد میں دیکھو تو اول آئے گا, محمد کے مزاج میں دیکھو تو اول آئے گا, محمد کے معراج میں دیکھو تو صدیق اول آئے گا. اس لیے وہ اول نمبر لے گیا چونکہ محمد اس کے کندھے پر بیٹھا. کس کے کندھے پر سوار ہوئے؟ او بولو, او زور نال بولو یار, مزہ نہیں آیا. کس کے کندھے پر سوار؟ اتنی اچا نہ لو جو سنن والے دے کنا تک پہنچ ونجے جو اج ابو بکر صدیق اول نمبر تے آ گیا ہے. سارے زور نہ لاکھو نا. کس کے کندھے پر سوار ہوئے؟ صدیق اکبر. ایسا صدیق جس کی صداقت کی مثال ہی نہیں ملتی. وہ اپنے کندھے پر سوار ہو کے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہا ہے. چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچے جہاں غار ثور ہے. کہاں پہنچے؟ غار ثور پر پہنچتے ہیں. جس وقت غار ثور پر پہنچتے ہیں ابو بکر صدیق کہتا ہے یا رسول اللہ اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں آرام کر لیتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے اور اگلا سفر کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار پر ٹھہر جاتا ہے, اس غار میں جانے کا ارادہ کیا میرے پیغمبر نے. ابو بکر صدیق کہتا ہے مکانہ کا یا رسول اللہ, محلن مکانہ کا حتی استبری الغار. اللہ کے پاک رسول جی آپ تھوڑی دیر باہر تشریف رکھیں, پہلے میں اندر جاؤں گا, پہلے میں اندر جاؤں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر تو اے صدیق پہلے تو کیوں جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے اس لیے جاتا ہوں یہ غار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غار ہے. پتہ نہیں اس میں کوئی بچھو ہوگا, کوئی سانپ ہوگا, کوئی موذی چیز ہوگی, کوئی ایذا دینے والی چیز ہوگی. پہلے میں جاؤں گا, اس غار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کروں گا, اس میں جھاڑو دوں گا, چونکہ تیرے جیسا قیمتی وجود دنیا میں میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے محمد کو تکلیف آ جائے, میرے محمد کو ایذا پہنچ جائے. میں اپنے وجود پر تکلیفیں برداشت کر لوں گا پر محمد کو تکلیف دیکھتے ہوئے میں برداشت نہیں کروں گا. اے میرے پاک پیغمبر اس لیے میں چاہتا ہوں پہلے جا کے غار کو صاف کروں تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے جیڑی دل والی غار وچ صدیق نہ وڑے اتھے محمد داخل ہوندا, اتھے محمد پاک. جے غار کے اندر صدیق اکبر پہلے گیا تو مومن کے دل والی غار میں صدیق پہلے اترے گا, صدیق مطمئن ہوگا, تب محمد بھی اطمینان کرے گا. اگر صدیق کو اطمینان نہیں تو محمد کو بھی
اطمینان نہیں ہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق اندر جا کے صفائی کر رہا ہے، صاف صفائی کر کے جھاڑو دے کے غار کے اندر جتنی بل اور سوراخ ہیں، حتیٰ کہ صدیق اکبر نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چادر کے پرزے پرزے کر کے غار کی ہر سوراخ کو بند کر رہا ہے۔ چلتے چلتے چادر ختم ہو گئی پر سوراخ ختم نہیں ہوئے، اور ابو بکر صدیق نے جس غار کا منہ بند نہیں کیا وہاں اپنی ایڑی کو دے کے غار کا منہ بند کر دیا، اور اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں اہلن و سہلن مرحبا 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 مرحبا، آ جائیے اللہ کے پاک رسول جی، میں نے غار صاف کر لی، اب کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق مطمئن ہوا، تب محمد اندر گئے، تب محمد پاک تے جڑے دل وچ صدیق دی محبت نہیں گئی، جس دل والی غار وچ ابو بکر داخل نہیں ہویا، ابو بکر صدیق دی صداقت داخل نہیں ہوئی، اتھے محمد پاک دی نبوت رسالتی داخل نہیں ہو سکتی۔ چلتے چلتے اللہ کے پاک رسول جب اندر جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام کریں، میں پہرے دار ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں آپ کا پہرے دار ہوں، آپ آرام کریں، آپ لیٹ جائیں۔ ابو بکر صدیق اپنی گود بچھا لیتا ہے، محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مقدس ہے، میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، ابو بکر صدیق کی گود ہے، ابو بکر صدیق کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے جڑے ویلے ابو بکر صدیق محمد دے چہرے نو اپنی گود دے اندر لے کے بیٹھا ہویا انج معلوم ہوندا جویں قرآن پاک دے ورکے کھلے ہوئے، انج معلوم ہوندا ہے جویں مومن بندہ ریل رکھ دے، ریل اتے قرآن چا رکھ دے تے قرآن دے ورکے چا کھول دے، او جویں قرآن ریل وچ سوہنا لگدا ہے، اج مینوں انج پیا لگدا ہے محمد دا چہرہ ابو بکر صدیق دے ریل وچ وی سوہنا پیا لگدا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں محمد پاک کو لٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نیند نہیں کرتے، اللہ کے پاک رسول مزے کی نیند کر رہے، تھکے ہوئے تھے اللہ کے رسول، جو ہی اندر جاتے ہیں ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھا اور سو جاتے ہیں نیند کے عالم میں۔ اچانک جس جگہ پر صدیق نے ایڑی رکھی ہے، کیا رکھی ہے؟ ایڑی رکھی ہوئی تھی، وہاں سے نیچے کالا آیا۔ کون آیا؟ کالا سانپ آیا اور ابو بکر صدیق کو اس نے ڈسنا شروع کر دیا، ابو بکر صدیق کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ایک کالا اج دا دشمن نہیں ہے، تا غار دا دشمن ہے، ایک دن ہے اے کالا صدیق دے غار دا دشمن ہے، صدیق جیڑی مزار چے او دے مدار دا وی دشمن ہے، صدیق جیڑے بازار چے اس بازار دا وی دشمن ہے۔ آدھا کیوں نہیں گیا مدینے، کیوں نہیں گیا محمد دی قبر تے؟ آکھے ابو بکر صدیق ستا ہے۔ کون ستا ہے؟ آکھے میں تو جانا نہیں، آکھے ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے، جہاں ابو بکر ہوتا ہے وہاں کالا نہیں جاتا، وہاں کالے کو دشمنی ہوتی ہے۔ کالا نیچے سے آیا اور اس نے ڈسنا شروع کر دیا، ابو بکر صدیق کی ایڑی پر جب اس نے زخم لگائے، کاٹا، اس نے اپنی زہر کو ابو بکر صدیق کے اندر جذب کیا۔ ابو بکر صدیق اپنی ایڑی کو حرکت نہیں دیتا کہ حرکت دے دوں تو محمد کے آرام میں خلل آتا ہے، اس لیے میں آرام سے بیٹھا رہوں تو محمد کی بے آرامی تو نہیں ہوگی، میرا جو بھی ہوتا ہے ہو جائے۔ کالا جتنے وار کرتا ہے کر لے، جتنا ڈسنا چاہتا ہے ڈس لے، پر میں محمد کی بے آرامی برداشت نہیں کرتا۔ جس وقت اس نے بار بار کاٹا، بار بار حملہ کیا، آخر کار ابو بکر بھی انسان ہے اور ہے بھی بوڑھا، کمزوری کے عالم میں ابو بکر صدیق جس وقت اس نے
بار بار کاٹا، اپنی زہر اندر پھیلائی ہے۔ ابو بکر صدیق کے وجود میں زہر نے پھیلنا شروع کر دیا۔ اچانک اندر ابو بکر صدیق کے دل پر اثر کیا۔ اس غار کے اندر بیٹھنے والا صدیق جب زہر سے متاثر ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں، نیلے رواں بہلا سواں شروع ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے آنسو اس طرح نکلتے ہیں، اور جب ابو بکر صدیق کا آنسو نکلا تو گود میں کون تھا؟ رسول کریم کا چہرہ چونکہ گود میں ہے۔ ابو بکر صدیق کے آنسو نکلے، جب آنسو گرنے لگا اللہ فرماندا ہے جبریل کے وے داخل ہے، ایک قیمتی آنسو تھلے پہ ڈھان دینی، اگا پیچھا نہ جان دیویں۔ اے ابو بکر صدیق دی قیمت دا تینوں پتہ کوئی نہیں، و جبریل ابو بکر دی قیمت مینوں پتہ ہے، میں جاندا واں۔ اس واسطے ابو بکر صدیق کا وجود بھی قیمتی ہے، ابو بکر صدیق کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو بھی قیمتی ہے، لہذا اس جگہ گرنا چاہیے جو قیمت والی جگہ بھی ہو۔ زمین پر وہ آنسو نہیں گرا، وہ آنسو گرتا ہے تو محمد پاک کے حسین چہرہ پر گرتا ہے۔ جب گرم گرم آنسو گرا بابا جی اس طرح مزہ نہیں آتا، میرے خیال ایک بندوق لینی پیسی، وہ جی میں کاواں نو ڈراون واسطے لوگ اشارہ کر دین تے کہاں نس دین، یہ نیندر والے واسطے بھی مینوں ایک لینی پیسی۔ کیا خیال ہے جاگ دے راسو؟ وہ یار اے کم چھوڑ دیو، میرے خیال ہے کافی واری ہو چکی ہے گل، بار بار ٹائم نہ ضائع کیتا کرو۔ ہاں جاگ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے گرم آنسو جب گرتے ہیں محمد کے حسین چہرے پر، محمد کے آسن و اجمل و اکمل چہرے پر، محمد کا وہ چہرہ ہے جو چہرہ زمین سے آسمان سے اوپر جاتا ہے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، محمد کا وہ حسین چہرہ ہے جس چہرے پر ابو بکر صدیق کے آنسو گرتے ہیں۔ محمد کی آنکھ اچانک کھلتی ہے، اللہ کے پاک رسول ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں وہ رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لما یبکی کا یا صدیق، اے ابو بکر صدیق آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ رو تو نہیں رہا، بس اچانک میرے آنسو نکل گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخر وجہ تو ہوگی یا رسول اللہ، وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دی ہیں، ایک چادر ایک سوراخ بچ گیا تھا جس میں اپنی ایڑی کو ڈسائے اور مجھے آ کے ڈنگ مارا ہے اور میرے اوپر حملہ کی ہے، جس کی وجہ سے زہر وجود میں پھیل گئی اور آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر صدیق جس جگہ تینوں کالے ڈنگ مارے ذرا پیر اگاں تک کر، وہ جڑے ویلے پیر اگاں کر دے صدیق اکبر محمد پاک اپنی لعاب مبارک، کیا محمد دی لعاب بھی کوئی عام شے کوئی نہیں، محمد دی لعاب بھی قیمتی چیز ہے۔ جڑے ویلے صلح حدیبیہ دا ٹائم ہے، ایک کافر آدا میں صلح واسطے گیا، ویکھیا جڑے ویلے محمد پاک تھوک سٹن دا ارادہ کر دیان، لعاب مبارک نبی کریم دا بارہ ون لگیا، صحابہ کرام اگا ون کے ہاتھ کھلے کر دیندیاں، جھولیاں پھیلا دیندیاں، محمد پاک دی تھوک نو میں اپنی اکھاں دے نال زمین تے ڈگدا ہویا نہیں ویکھیا۔ جڑے صحابی نو ویکھو انتظار دے اندر بیٹھا ہوندا سی کہ محمد پاک لعاب تلے سٹن تے میں ہتھاں دے اوتے چا کے اپنے وجود دے اوتے مل لیندا جویں لوگ خوشبو نو مل لیندے۔ اتنی قیمتی لعاب ہے، اللہ کے پاک رسول نے اپنا دہنے لعاب وہ ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگایا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے سچے اللہ کی قسم ہے جس دن محمد پاک نے میری ایڑی پر لعاب لگایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج تک میرے اوپر کسی کالے نے حملہ نہیں کیا۔
اتنا مجھے سرور آیا، اتنا میرا دل مطمئن ہو گیا کہ مجھے کوئی تکلیف بھی محسوس نہ ہوئی۔ اللہ کے پاک رسول وہاں موجود ہیں، ابو بکر صدیق بھی وہاں موجود ہیں۔ جب سویر ہوتی ہیں اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر جو تیرے کندھے پر کل چادر تھی وہ آج نظر نہیں آندی؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ چادر پھاڑ کے میں نے سوراخ بند کر دیے۔ اللہ کے رسول فرماتے اچھا آپ نے اتنی بڑی محبت اور ایثار اور قربانی کا جذبہ دکھایا۔ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے دعا کر کے کہتے ہیں اللہم اجعل ابا بکری فی درجتی فی الجنہ۔ اللہ کے پاک رسول دعا کر کے کہتے ہیں اے میرا اللہ ابو بکر صدیق نو جنت وچ میرا یار انجے بڑاویں او جویں یار میرے غار دا یار ہے، جویں غار وچ اج میرے نیڑے بیٹھے جنت وچ وی میرے نیڑے نیڑے ہوئے تاکہ میرا دل اطمینان وچ رہے۔ جڑے ویلے اللہ دے رسول نے صدیق واسطے دعا کیتی ہے اللہ فوراً جبریل نو بھیج کے آدا ہے او اللہ الی قد استجبنا لاکا، میرے محمد نو ونج میرا پیغام دے او جیڑی دعا غار وچ اپنے یار واسطے منگی ائی اساں قبول کیتی۔ اساں کی کیتی؟ اج تک نیڑے نیڑے ہے کہ نہیں؟ جیڑے دشمن ہیں دور دور نسدن تے ابو بکر صدیق نیڑے ہے محمد جو دعا محمد پاک خود منگی ہے۔ ابو بکر صدیق کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ چلتے چلتے کفار نے صبح سویر جب ہوتی ہے انتظار میں تھے کہ اب محمد نکلے گا نماز کے لیے تو ہم کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ وہ اس انتظار میں اچانک نکلا علی المرتضی۔ کون نکلا؟ علی المرتضی نکلا۔ انہوں نے کہا اے علی یہاں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے رات کو، وہ کہاں ہیں اور آپ نکل آئے ہیں؟ حضرت علی المرتضی کہتے ہیں او تا رات دے چلے گئے تانوں پتہ نہیں؟ وہ تا رات دے چلے گئے، کیا آپ کو پتا نہیں ہے اتنی دیر میں ایک کافر آیا اور اس نے دیکھا کہ محمد کے دروازے پر مجمع لگا ہوا ہے، جمع غفیر لگا ہوا ہے، اور سوال کر کے پوچھتا ہے جناب کیوں کھڑے ہوئے ہو، کیا مہم پیش آ گئی ہے؟ کہنے لگے ہم نے محمد کو قتل کرنا ہے، ہم نے تو رات کا یہاں ڈیرا لگایا ہوا ہے کہ وہ صبح نماز کے لیے نکلیں گے تو ہم حملہ کریں گے۔ الو دے پٹھے تسی رات انتظار پہ کر دے ہو، میں تا محمد نو صدیق نال ویکھے کدے نال ویکھے؟ ابو بکر صدیق دے نال ویکھے۔ او تا اپنے یار نال مزے نال پیا ٹردا سی، اپنے یار نال او کندھے تے ہاتھ رکھ کے تے مزے نال چلدا پیا سی۔ او تا اگاں جا رہے ہیں تسی ایتھے جخ پہ مار دیو، ایتھے جے کھلے ہو۔ اچھا یہ بات ہو گئی ہے کہ وہ راتوں رات ہاں علی المرتضی آپ بتائیں کہ وہ محمد پاک کہاں گئے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کا داماد علی المرتضی کہتا ہے مجھے تو یہاں سلا کے گئے غیب دیاں پردیاں دا مینوں کیڑا پتہ کتھے گئے؟ میں علی بھی جاندا، وہ تو رات کو چلے گئے مجھے یہاں سلایا، میں نیند کر کے اٹھا ہوں، میں نیند میں تھا، سوئے ہوئے بندے کو حال کا پتہ، علی نو حال دا پتہ، علی نو حال دا پتہ تے ولی نو اسا لگ وینا ہے۔ علی کو پتہ نہیں ہے، ولی کو پھر کیسے لگ سکتا ہے؟ اگر پتہ لگتا تو علی کو لگتا۔ جب علی کہتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں ہے وہ تو چلے گئے ہیں، اس کو لے جانے والا لے کے چلا گیا، مجمع دوڑا ہوا آیا کہ سانو شک پیندا ہے محمد ہور کسے پاسے نہیں جاندا، اگر جاسی تا یار دے گھر جاسی۔ کتھے جاسی؟ توجہ ہے تواڈی؟ جاگنے پہ؟ اگر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اپنے
یار کے گھر جائیں گا. او مکے دا ابو جہل بھی مند ہے جو صدیق محمد دا یار ہے. تو تا اس تو بھی وڈا غدار تے کافر ہے جڑا اج بھی تو یار نہیں پیا مندا. اگر محمد رسول اللہ کی یاری کا تقدس دیکھنا ہو تو مکے کا ابو جہل بھی تصور کرتا ہے کہ وہ صدیق کے گھر گیا ہوگا. باقی کافر بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے یار کے گھر میں گیا ہوگا. سارے دوڑ پڑتے ہیں سیدھا کہاں؟ ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکایا. جو ہی ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکا معصوم بچی حضرت اسماء نکلتی ہیں باہر. دروازے پر آئی تو اگا کھلتا ہے وڈا کافر. کون کھلائی؟ وڈا فرعون کافر ابو جہل کھلا ہے. جڑے ویلے سامنے آئی ہے اسماء اگا پوچھ کے آدا ہے او بچی آئی نا ابو کی. او تیرا ابو کدھر گیا؟ تیرا ابو کہاں گیا؟ ابو بکر صدیق کہاں ہے؟ آگے بیٹی جواب دیتی ہے مادری مجھے اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں. وہ جانے اور ان کا رب جانے, مجھے کیا علم, میں تو اپنے گھر میں موجود ہوں. ابو جہل ظالم لعنتی انسان چھک کے تھپڑ مارے ہے. اس معصوم بچی دے چہرے تے لگ گئے. چہرہ خون آلود لال پیلا ہو گیا ہے. او جویں کندھار دے انار دی رت ہوندی ہے انج چہرہ جدوں اسماء دا ہویا ہے بالی کنا دی گر کے زمین دے اوتے ڈھے پئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی نو تماچا مار کے آدھے جلدی دس کتھے وے. حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی آدھی ہے میں تا بیٹی صدیق دی ہاں, میں بیٹی صدیق دی بیٹی ہاں. اس واسطے میں امانتاں وچ کدے خیانت نہیں کیتی. محمد دا وجود ساڈے گھر امانت بن کے آیا ہے. او امانت میرے ابے دی جھولی وچ آئی ہے. او امانت ہن میں خیانت نہیں کر سکدی. اس واسطے مینوں کوئی پتہ کوئی نہیں کتھے چلے گئے نے. آخرکار ابو جہل سوچدا پیا ہے ادھروں آ گیا شیطان. ادھروں کون آ گیا؟ جے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشانی لے کھویا تو صدیق تسلیاں دیندا آئی. جے ابو جہل پریشان ہویا تے تھپکیاں بابا ابلیس دیندا آئی. چونکہ وہ کٹھے یار ہن نا. وہ کون ہن؟ وہ بڑے سنگی ہن. ابو جہل دی یاری کدے نال؟ محمد پاک دیاں تسلیاں واسطے اللہ نے صدیق نو بنایا تے ابلیس نو ابو جہل دیا تسلیاں واسطے بنایا. ابو جہل آیا آدھے بابا پریشان کیوں کھلے؟ اوکھے یار محمد پاک نو قتل کرنا ہی. گھر بھی ساری رات پہرا دیندے رہے پر اتھے بھی نہیں ملیا. آخرکار ابو بکر دے گھر رہے اتھے بھی نہیں ملیا. آدھے ورنہ مراد آ تینوں پتہ کوئی نہیں, آ تینوں میں دساں کیڑے پاسے گئی آئی. شیطان ابلیس ابو جہل نو آدھے چپ کر کے تے مدینے والا رستہ اختیار کر. کیڑا رستہ اختیار کر؟ محمد پاک مدینے دا رخ کر کے گئے ہونے نہیں, چونکہ علاقہ مینوں اوہی لگدا ہے جتھے ون کے تے انہاں ڈیرا لانا ہے. اس واسطے آپ بھی اس راستے پر جائیں اور محمد پاک کو تلاش کریں. پارٹیاں نکل پڑتی ہیں تلاش کرنے کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل کے 4 میل کے فاصلے پر غار ثور میں قیام کر رہے ہیں. اللہ کے پاک رسول بھی ساتھ سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, اور کافر بات پریشان ہیں. کافر سارے پریشان ہیں. ابو بکر صدیق آرام میں ہے, اللہ کے پاک رسول آرام میں ہے. چلتے چلتے سارے کھوج لگا رہے ہیں, پاؤں کے نشان دیکھتے جا رہے ہیں. جہاں جہاں نشان لگتا ہے کھوجی بتاتے ہیں کہ اس جگہ جا رہے ہیں, اس جگہ جا رہے ہیں, اس جگہ جا رہے ہیں. پیر محمد دے لگ دین, اے پیر محمد دے یار صدیق دے پہ لگ دین. اے اگے پہ چلدا ہے, اے پیچھے پہ چلدا ہے, اے رستہ پہ جاندا ہے, اے قدماں دے نشان پہ جاندے نے. چلتے چلتے وہ سارے کافر سیدھا پہنچ جاتے ہیں غار کے منہ پر. کہاں پہنچے؟ غار کے منہ پر پہنچتے ہیں. جب وہاں پہنچے انہاں دے پہنچن تو پہلے اللہ کریم مکڑی نو آدا ہے جالا بنا. اس غار دے منہ تے اس جالا بنایا ہے. جنگل دی کبوتری نو آدا آ کے تو اپنا گھر بنا تے انڈے پا.
وہ جالا بھی بنا دیتا ہے، کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے اور اسی جگہ بیٹھ جاتی ہیں، اور کافر تلاش کرنے والے سیدھا وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جو کھوجی ساتھ تھے قدموں کے نشان پہچاننے والے، وہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قافلے والوں کو کہتے ہیں واللہ ما جاوزا صاحبکما، او لوگو مجھے اللہ سچے کی قسم ہے، جو دو ساتھی نکلے ہیں وہ اس غار سے آگے نہیں گئے ہیں، تو یہی ہے یہی ہے، اسی جگہ پر دیکھو اور تلاش کرو، ہمارا نشان تو یہاں تک پہنچا ہے۔ جب انہوں نے کہا، آگے قافلے والوں نے دیکھا کہ جالا بھی تنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے، الو دا پٹھا جے محمد ادھروں اندر داخل ہو گیا، ابو بکر داخل ہو گیا تا مکڑی دا جالا تا کم از کم ٹوٹ ونجیا، کبوتری دے انڈے تا ضائع ہو ونجے نا۔ ایک جال کنجے بن گیا ہے، اے معلوم ہوندا ہے صدیاں دی پرانی غار ہے جے دے اوتے جالے بھی لگے ہوئے تے کبوتریاں نے بھی اپنے ڈیرے پائے ہوئے، ایتھے نہیں، ایتھے کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے میرا پیغمبر تو مطمئن رہے، اتو میں آپ سارا کچھ پیا کر دوں۔ ابو بکر صدیق نے آواز سنی کافروں کی کہ اوپر وہ جمع ہیں اور ایک دوسرے کو لعنت منامت کر رہے ہیں، تانو تشنیع کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے۔ آخر کار فیصلہ ہوا یہاں نہیں ہے، آگے جائیں۔ آخر کار جدو آواز سنیے ابو بکر آدھے یا رسول اللہ، اگر ایک کافر نے بھی تلا منہ کر کے نظر ماری تے اساں نہ ویکھ لینا ہے۔ یا رسول اللہ مینوں اپنی جان دا تما نہیں، مینوں اپنی جان دا تما نہیں، میرے جہن لکھاں ابو بکر صدیق بھی گرفتار ہو ونجن، شہید تے قتل ہو ونجن تا پرواہ کوئی نہیں، پر تیرے جیاں قیمتی انسان اس دنیا جہان چلا بنایا کوئی نہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا یار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا یار ابو بکر صدیق جڑے ویلے پریشان ہوئے، اس پریشانی دے اندر محمد پاک فرماندے لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر صدیق گھبرا نہیں، ابو بکر صدیق گھبرا نہیں، ساڈے نال کون ان اللہ معنا، ساڈیاں حفاظتاں کرن والا اتے کون ما ظنو کا بیس نہیں۔ ابو بکر تیرا کے خیال ہے دو دے بارے، اللہ ثالثہما، اساں دو نہیں تیسرا بھی ساڈے نال ہے، تیسرا بھی ہمارے ساتھ ہے، اس لیے گھبراتے کیوں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پریشانی کا اظہار کیا، اللہ کے پاک رسول نے پریشانی کو دور کرتے ہوئے کہا لا تحزن، میرا غم نہ کر، میری حفاظت کرنے والا کون موجود ہے؟ اللہ کریم موجود ہے۔ ابو بکر صدیق مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں کافر کو کبھی غالب نہیں آنے دوں گا، میں کافر کو کبھی بلند نہیں کروں گا۔ کلمۃ اللہ ہی العلیا، میرا نام بلند کرنے والے کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، ان کو میں ضرور ہی غالب کر کے رہوں گا۔ وہ کافر پریشان ہو کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ابو جہل کو کہتے ہیں کہ ہم نے سارا علاقہ چھان مارا، چپا چپا چھان مارا، حصہ حصہ چھان مارا، خطہ خطہ چھان مارا، لیکن محمد ہمیں نہیں ملا، محمد کا یار صدیق ہمیں نہیں ملا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کہا او میرے بیٹے ہم اسی غار میں ہیں، سارے دن کی خبریں ہمیں لا کے شام کو پہنچایا کرو کہ مکے میں ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے
اپنی معصوم بیٹی اسماء کی ڈیوٹی لگائی، او اسماء تو صبح سویرے بھی کھانا تیار کر کے پہنچایا کر، شام دے ٹائم ہی کھانا پہنچایا کر۔ نال ڈیوٹی لائی اپنے غلام عامر بن فہیرہ دی کہ عامر بن فہیرہ تو سارا دن جنگل دے اندر بکریاں چرایا کر، سارا دن چرا چرا کے جڑے ویلے شام دا ٹائم ہوے بکریاں دا سارا ریوڑ لے کے تے غار دے نیڑے آ گیا کر، تازہ دودھ کڈ کے محمد دی خدمت وچ پیش کیتا کر، چونکہ محمد پاک دا وجود قیمتی ہے، اس وقت جی حفاظتاں وی قیمتی نمبر دے نال کرنیاں نے۔ حضرت ابوبکر صدیق دا سارا گھرانہ خدمت وچ لگا ہویا ہے، سارا گھرانہ۔ بیٹا سارے دن دیاں مکے دیاں خبراں شام نو پہنچاندا ہے، بیٹی صبح شام کھانا پی پہنچاندی ہے، غلام بکریاں چرا کے تے شام دے ٹائم تازہ دودھ پیا پلاندا ہے نبی کریم دی خدمت دے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مطمئنن 3 دن تے 3 راتاں اسے غار وچ رہن۔ کتنی؟ 3 دن اور 3 راتیں مکمل غار کے اندر رہتے ہیں۔ جس وقت شام کو خبر پہنچائی حضرت عبداللہ نے کہ ابا جی اب جنگ سرد پڑ گئی ہے، ان کی کوششیں تھوڑی نرم ہو چکی ہیں، اب وہ تو تھک چکے ہیں، تلاش کر کر کے ان کو کوئی نام و نشان تک نہیں ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جا میرے تاجر اور مزدور غلام کو میرا پیغام دے، عبداللہ بن عریقت کو میرا پیغام دے کہ وہ اونٹنیاں جو میں نے پالی ہوئی تھیں، جو اونٹنیاں سنبھالی ہوئی تھیں، وہ اونٹنی لے کے آ، ہم آگے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ مزدور اونٹنیاں لے کے غار پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہیں چلو یا رسول اللہ سواری آ گئی ہے، سواری آ گئی ہے، اب ہم آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول جب اوپر غار کے نکلتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق کی اونٹنیاں باندھی ہوئی ہیں جو سفر ہجرت کے لیے پہلے سے تیار پلی ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک رسول کے سامنے جب ابوبکر صدیق نے اپنی اونٹنی پیش کی تو نبی کریم ہنس کے کہتے ہیں لا ارکب بعیرا لیس لی، او یار میں تیری اونٹنی تے سوار نہیں ہوندا، لیس لی، انہاں نو پالن والا تا تو ہے، انہاں دی قیمت ادا کرن والا تا تو ہے، انہاں نو خریدن والا تا تو ہے، میں ایویں مفت انہاں تے سوار ہو ونجاں بغیر قیمت دے۔ لا ارکب بعیرا لیس لی، میں تو اس اونٹنی کے اوپر کبھی سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ جب اللہ کے رسول ہنس کے کہتے ہیں ابو بکر صدیق دیا قربانیاں دا حال چا ویکھو جو ابو بکر کو کیڑا جواب دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق دا ہی اللہ کا یا رسول اللہ، ہی اللہ کا یا رسول اللہ، فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ دے پاک رسول تساں تا اونٹنی دا پیا دے جو اے میری اونٹنی ہے تے تیری کوئی نہیں، اے اللہ دے پاک رسول تساں اس اونٹنی دی نسبت میرے والے پاسے کیتی ہے جو صدیق اکبر دی خریدی ہوئی اونٹنی ہے، پالی سنبھالی ہوئی اونٹنی ہے تے میں سوار نہیں ہونا۔ ہے اللہ کا یا رسول اللہ مینوں قسم ہے بیت اللہ دے رب دی میری کوئی شے نہیں، ساریاں تھوڑیاں، ساریاں چیزاں سب چیزاں تواڈیاں، میں تواڈے واسطے پالدا رہیا سنبھالدا رہیا۔ اے یا رسول اللہ فدا کا بی و امی، میرے تو ماں باپ بھی آپ پر قربان ہے، یہ تو میرا مال ہے، میں جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے والدین کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے لیے نبی نے والد کو میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں، آپ کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ جو والدین کی قربانی دے سکتا ہے، وطن اور گھر کی قربانی دے سکتا ہے، کیا وہ مال کی قربانی نہیں دے سکتا؟ یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ اللہ کے پاک رسول سوار ہو جاتے ہیں۔ ہن اگاں بیٹھے محمد رسول اللہ تے پیچھا پہ چلدا ہے ابو بکر، پیچھے پیچھے کون ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں ابو بکر صدیق خلیفتہ بلا، خلیفتہ بلا فصل، یعنی ابو بکر صدیق ایسا خلیفہ ہے جس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں،
جس کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. اگر یہ بلا فاصل کا نقشہ دیکھنا ہو ابو بکر صدیق کا تو ہجرت والے سفر کے اندر دیکھیں, غار میں دیکھیں تو فاصلہ نہیں, اگر مزار چ ویکھو تا فاصلہ نہیں, اگر جنگ دے بازار چ ویکھو تا فاصلہ نہیں, اگر سفر ہجرت چ ویکھو تا فاصلہ نہیں, اونٹنی دے اوتے ویکھو تا فاصلہ کوئی نہیں. اس وقت ابو بکر صدیق دے بارے آندا ہے ابو بکر صدیق خلیفتہ بلا فصل, یہ محمد کا ایسا خلیفہ ہے جو اول نمبر پر آیا, اس کے درمیان کوئی فاصلہ, اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. یہ بلا فصل خلیفہ بن کے زندگی گزارنے والا ابو بکر صدیق ہے. اور غار تے مزار تے بازار دے اندر اتنیاں قربانیاں دیتیاں. یہ حضرت عمر ایک دن بیٹھا آکھدا ہے, کون پہ آکھدا ہے؟ حضرت عمر ایک دن بیٹھ کے کہتا ہے لوگو جاؤ میری طرف سے ابو بکر صدیق کے پاس ایک بات کا سودا کر کے آؤ, ایک چیز کا سودا کر کے آؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ سودا کرنے کے لیے. بتاؤ جی کس چیز کا سودا کرنا ہے؟ کہنے لگے جاؤ ابو بکر صدیق کے پاس. کہ عمر کہتا ہے ساری زندگی دیا میریاں نمازاں لے لے, ساری زندگی دیا میریاں نمازاں تیرے کھاتے, میرے روزے رکھے ہوئے تیرے کھاتے وچ, میرا قرآن پڑھیا ہویا تیرے کھاتے دے اندر, میرے حج تے عمرے تیرے کھاتے دے اندر, میرے صدقے تے نفلی تیرے کھاتے دے اندر, میرے فرض و واجب تیرے کھاتے دے اندر, ساریاں نیکیاں میں عمر حتیٰ کہ اپنی زندگی دی ہر چھوٹی بڑی نیکی اس ٹائم تک میں جتنیاں نیکیاں کیتیاں سارے دیاں ساریاں نیکیاں میں ابو بکر صدیق نو دینا چاہنا. تے لینا کے چاہندا ہے بدلے وچ لینا کیا چاہتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاؤ میری طرف سے. عمر کہتا ہے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے, بدلے وچ ایک نیکی چاہ دے. بدلے وچ کتنی؟ ادھروں ساری زندگی دیا نیکیاں دیندا پیا ہے تے بدلے وچ ایک نیکی لیندا پیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا دن کیڑی ایک نیکی تینوں پسند آ گئی ہے جیڑی تو میرے کولوں ساری زندگی دیاں نیکیاں دے کے تے لینا چاہندا ہے؟ حضرت عمر دن اے ابو بکر صدیق اس رات والی نیکی مینوں چ دے جیڑی رات دے اندھیرے وچ تو غار نو صاف پیا کردا ویں, محمد نو باہر بٹھایا ہوویں, اپنی جان نو جوکھا وچ پا کے محمد نو اپنے کندھے تے بٹھا کے تے سفر ہجرت پہ کردا ویں. او ہجرت والی رات دی او نیکی ماں چاہ دے تے ساری زندگی دیاں نیکیاں تو لے لے. تاوی مینوں سودا جے سستا ہے. ابو بکر صدیق دے وے یار یا تا موقع دی نیکی لبھی ہے جیڑی اللہ کریم نے میرے کولوں قبول چ کیتی ہے, یا وی میرے کولوں لینا چاہنا ہے. مینوں سارے عرب دیاں نیکیاں جمع کر کے دیو چا, محمد دی غلامی والی نیکی دا سودا میں نہیں کرنا, اس نیکی دا سودا میں نہیں کرنا. اس واسطے محمد پاک دے وجود دی قیمت اتنی اللہ بنائیے کہ ساری کائنات نو ایک پلڑے وچ رکھ لو تے پھر آکھو جو محمد پاک دی قیمت دا بدلہ کرنا ہے. اللہ فرماندا ہے محمد دا وجود اتنی قیمتی بنایا ہے کہ ساری کائنات نو جمع کر لو, عرش وچے آ جاوے, فرش وچے آ جاوے, لوح و قلم وچے آ جاوے, زمین و آسمان وچے آ جاوے, بہشت برین وچے آ جاوے, سلسبیل وچے آ جاویں, حور و غلمان وچے آ جاویں, حتیٰ کہ جن و ملک وچے آ جاویں, انسان سارے آ جاویں, جن سارے آ جاویں, نور سارے آ جاویں, ملک الگ فلک عظم نظم سارے آ جاویں. اللہ کریم فرماندا ہے ساریاں چیزاں نو جمع کر لو, میرے محمد دے نام دی بھی قیمت کوئی شے ادا نہیں کر سکتی. اتنی قیمتی وجود بنایا جدی حفاظت دی ذمہ داری آپ اللہ پاک نے اٹھائی ہے. اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک محمد پاک دا ادب کرنے دی توفیق دیویں. اللہ محمد پاک دی بے ادبی کو ہر بندے نو